10 محرم کو آپ دیکھیں گے شربتوں کا کمپٹیشن چلتا, کمپٹیشن ہی جو شربتوں کا, وہ تم کیا پلائے, پانی کا, ہم گڑ کا پلائے, ہم لے دو دودھ کا پلائے, ہم لگا شہد کا پلائے, کمپٹیشن چل رہے ہیں. دیکھو بھائی, شربت پینا پلانا یہ کسی بھی مسلمان کا, کسی بھی انسان کی عقل میں غلط بول کے نہیں ہے, نہ غلط ہوتا, نہ اسلام میں غلط ہے شربت پینا. سال بھر پیو آپ شربت, 3 ٹائم شربت پیو, ڈاکٹروں کو پوچھ کے پیو. بھی شوگر وگر ہو گیا تو مول صاحب میں نہیں آنا, پھر آپ پیو بول تو پیو مول صاحب شوگر آ گیا بول کے. کبھی بھی پیو, ہر نوالے کو شربت پیو, گولیاں کھاتے کو شربت پیو, ہر وقت شربت پیو. ایک دن دودھ کا پیو, ایک دن پانی کا پیو, ایک دن گڑ کا پیو, ایک دن شہد کا پیو, جو پیتے پیو. شربت پینا غلط نہیں ہے, 10 محرم کو شربت پینا یہ غلط ہے. اب بعض لوگ بولتے بھائی شربت پیے تو بھی کہتے ہیں قرآن حدیث میں دکھاؤ بول کے بول رہے, شربت پیے تو کیا پریشان نہیں ہے بھائی, شربت پیے تو پریشانی, پیو آپ 10 محرم کو ہی, کئی کو 10 محرم, کچھ اور دن پیو نا. اگر کوئی یہ بولے کہ نہیں 10 محرم کو شربت پینا پلانا ثواب ہے, تو ہم پوچھیں گے ثواب کے لیے دلیل ہونا, اور ثواب بتانے کا حق نبی کو ہے, کسی اور کو نہیں ہے. ثواب کا مطلب دین بن گیا, اور دین بتانے کا حق نبی کو ہے. نبی کو اللہ بتاتے, نبی امت کو بتاتے, تو اب آپ کو نبی سے پروف کرنا پڑیں گے. ٹھیک ہے, نبی کے بعد صحابہ ہے, صحابہ سے پروف کرنا پڑیں گا. شربت پلانے کو ثواب بولیں گے تو ثواب پروف کرنا پڑتا, اس لیے کہ اگر ثواب پروف نہیں کرے تو یہ بدعت ہو جاتی. بدعت کس کو بولتے؟ دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت ہے. اور ہم دین کس کو بول رہے ہیں کہ بھئی اللہ کے نبی فرمائے یہ دین, یہ نکو کرو بولے یہ دین, نہیں کرنا دین, کرو بولے کرنا دین. اب شربت پلانے کو اگر دین بولے تو پروف کرنا پڑتا. نہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن کربلا میں پیاسے تھے نا, تو اس وجہ سے ہم لوگ آج شربت پلا رہی. 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی بھی پیاسے تھے, پھر 18 ذی الحجہ کو بھی شربت پلائیں گے. پھر شہادت کے موقع پہ ہر صحابی پیاسا رہتے تھے, پیاسے. 21 رمضان کو حضرت علی پیاسے, 28 ذی الحجہ 29 ذی الحجہ کے دنوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دشمن کیا کرا, تلوار کا نظام مارا, تو آپ زخمی ہو گئے, آپ کے جسم سے خون بہ رہا تھا. 1 محرم کو آپ کا جنازہ ہوا, تو آپ بھی انتقال سے پہلے پیاسے تھے. حضرت عثمان کو بھی تقریباً 5-6 دن پیاسے رکھ کے ان کو شہید کیا گیا. سوال یہ ہے کہ آپ جو پیاسے تھے سب کی شہادت کے موقع پہ شربت پلانا ہے, یا صرف حضرت حسین کی شہادت پہ شربت پلانا ہے؟ ایک سوال ہے. نہیں, صرف حضرت حسین کی شہادت پہ شربت پلانا ہے, تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہاں شربت پلانے کا جو مسئلہ ہے وہ پیاس سے تعلق نہیں رکھتا. اگر پیاس سے تعلق رکھتا تھا تو پھر سب پیاسوں کے موقع پہ پلانا تھا, پیاس سے تعلق نہیں رکھتا. تو اب یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ شربت اس لیے نہیں پلاتے کہ حضرت حسین پیاسے تھے. پھر کیوں پلاتے صاحب شربت؟ اس لیے پلاتے کہ شیعہ اس دن شربت پلاتے, اسی لیے ہم بھی شربت پلاتے. پھر میں بول رہا ہوں ہمارے شیعہ بھائی شربت پلاتے, وہ ان کی مرضی ہے, انہوں کس کا بھی شربت پلاؤ, کس چیز کا بھی شربت پلاؤ. ہمیں ان کے شربت پلانے سے زیادہ سنی مسلمانوں کے شربت پلانے پہ سوال. ہم سے نہ تو پوچھو بھائی ہمارے بارے میں, نہیں آپ وہ ہے یہ ہے نا, ٹھیک ہے. ایک اچھے مولانا, ہمارے تمہارے مولانا سے پہلے کے جو مولانا تھے نا, آج کے مولانا کو بھی نہ پوچھو. آج کے مولانا کو پوچھو بولے تو ہمارے لوگ نا ہمارے تمہارے کا نیا مسئلہ شروع کرے, نہیں انہوں ہمارے ہے, انہوں تمہاری جماعت کے, انہوں ہماری جماعت کے. اچھی بات ہے بھائی, کون کس کی جماعت کے ہے وہ چھوڑ دو. یہ اب کون کس کی جماعت سے پہلے کے جو ملزمہ تھے 200-300 سال پہلے کے, صحابہ کے زمانے کے بعد کے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کے صحابہ جو زندہ تھے 1 صدی تک, 63 میں غالباً ہے نا ان کی شہادت کا واقعہ, کربلا کا واقعہ پیش آیا 62-63 کے دنوں میں. تو اب آپ دیکھو اس کے بعد 1 صدی تک صحابہ تھے اس دنیا میں, یعنی 63, 73, 83, 93, 100, 37 ایئرس تک صحابہ تھے. اب آپ دیکھو وہ صحابہ شربت پلائے کیا؟ پھر اس کے بعد کے زمانے میں تابعین پلائے کیا؟
تبے تابعین پلائے کیا؟ نبی فرمائے خیر امتی قرنی، میرا زمانہ سب سے بہتر ہے، الذین یلونہم، پھر اس کے بعد والا، پھر اس کے بعد والا، 3 زمانوں کے بارے میں بتائے. تو اس 200 سال پکڑ لو، اب یہ 100 سال کا زمانہ، جو صحابہ کی پہلی صدی، تابعین کی صدی، تبے تابعین کی صدی، یہ 200-300 سالوں میں آپ ہمارے تمہارے کوئی بھی نہیں تھے وہاں دیکھ لو. اس کے بعد سے لے کے 1000 سال تک 700 سال کا زمانہ دیکھو. علماء کرام، اولیاء اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین بابا گنشکر رحمۃ اللہ علیہ، اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اور کیسے بڑے بڑے اللہ والے گزرے. ان لوگوں میں سے کوئی بھی یہ کرے کیا؟ دیکھ لے تو معلوم ہو جاتا. ہمارے تمہارے جو بول رہے نا، آج کے نک کو دیکھو، ہمارے بھی نک کو دیکھو، تمہارے بھی نک کو دیکھو، وہ زمانے کے جو علماء کرام گزرے، ان لوگوں میں سے کوئی شربت پلائے کیا؟ نہیں پلائے صاحب. معلوم ہوا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہوتا. ہم نے کیا کرنا؟ انہوں نے شربت پلایا تو ہم نے خاموش بیٹھنا کا. نہیں، آپ خاموش نہیں بیٹھنا. ہمارے نبی ہم کو فرمائے کہ تم اس دن روزہ رہو. بولے ہم لوگ روزہ رہنا. ایک مرتبہ مدینہ منورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا کے دیکھے تو یہودیاں روزہ رہ رہے تھے. پوچھے اللہ کے نبی صحابہ کو کیا بات ہے، یہ لوگ روزہ کیوں رہ رہے؟ بولے نہیں یا رسول اللہ، 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون سے نجات دیے تھے نا، تو شکرانے میں روزہ رہے. نبی فرمایا اچھا شکرانے میں روزہ رہ رہے، موسیٰ تو ہمارے بھائی ہے، ہم کو تو اور زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی روزہ رہیں. انشاءاللہ ہم بھی روزہ رہیں. ویسے بھی رمضان کے روزوں سے پہلے عاشورے کا روزہ رہتے تھے صحابہ، لیکن نبی کیا فرمائے؟ وہ لوگ ایک روزہ رہ رہے نا، رمضان کے روزے فرض ہو گئے تھے نا، آپ تو وہ روزہ فرض نہیں تھا. آپ ایک روزہ وہ لوگ رہ رہے نا، ہم لوگ 2 روزے رہیں گے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہونا. بلکہ علماء فرمائے 10 کے پہلے 9 کو رکھو یا 10 کے بعد 11 کو رکھو، 2 روزے رکھ لو تاکہ ان کی مشابہت سے بچ جاؤ. روزے میں یہودیوں کی مشابہت حضور پسند نہیں کرے تو 10 محرم کو شربت پلانے میں مشابہت شیعوں سے برداشت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. بعد ہمارے بھائیاں، بعض علماء کرام بھی اپنے سننے والوں کو بولتے ارے یہ ان لوگوں نہیں پلاتے بھائی شربتاں، ہم تو پلائیں گے حضرت حسین کی محبت میں. ارے میرے بھائی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو شربت پلانے کا دعویٰ ہے، یہ ان کی محبت میں نہیں پلا رہے بلکہ شیعوں کی اطاعت میں پلا رہے. اب آپ 2 باتیں دیکھو ٹکرا رہی. ایک صاف حکم ہے 10 محرم کو روزے کا، اور ایک ہماری خواہش ہے شربت پلانے کی. دونوں ٹکرا رہی. کیا کرنا؟ ہماری محبت حسین کا دعویٰ زیادہ پاورفل یا نبی کا فرمان زیادہ پاورفل؟ سوچنا چاہیے. تو نبی کے فرمان کو ترجیح دینا پڑے گا. 10 محرم کو ہم کو روزہ رہنا ہے. اب آپ سوچو، جب اسلام مسلمانوں کو روزہ رہنے کا حکم دے رہا تو مسلمان اس دن کیسے شربت پلا سکتا، کیسے شربت بانٹ سکتا؟ لہذا میری ماؤں، میری بہنوں، ہمارے پاس تو شربت نہیں بنتا الحمدللہ، ہماری یہاں آنے والی بہنیں شربت نہیں بناتی الحمدللہ، لیکن جو بہنیں آپ کی پہچان والوں میں بناتی ہیں ان کو سمجھانا آپ کی ذمہ داری. نہیں جان دو، چھوڑو ان کا، انہیں کیسا بھی مرنے دی، ہم کیا کرنا ہے، بلکہ نہیں چھوڑ سکتے میری بہنوں. ہم دیکھ رہے ہیں سماج میں ایک بہن کو شوگر آ گیا، انہیں بستی کے ڈاکٹر کے بعد دکھا لے رہی، شوگر کے گولیاں کھا رہی لیکن شوگر میں فرق نہیں آ رہا. تو ہم لوگ کیا کرتے؟ نہیں پوچھے تو بھی ارے نکو جاما وہاں دیکھ، ایک جگہ ڈاکٹر اچھا ہے بہت، میں بتاتی ہوں، میں جہاں بتا لے رہی ہوں نا تم بھی وہیں بتاؤ، اچھا ڈاکٹر ہے، اچھی دوا دیتا، اللہ میاں شفا رکھے دوا میں، شوگر کنٹرول ہو جاتا، طبیعت خراب نہیں ہوتی. انہیں نہیں پوچھے تو بھی بھیجاتے، زبردستی کر کے لے کے جاتے. اس کے ختم ہو جانے والے جسم کو بچانے کی اتنی فکر ہے میری بہنوں. تو یہ ایمان جو ہمیشہ کام آئے گا موت کے بعد سے لے کے جنت میں لے جانے تک، اس ایمان کی حفاظت کی ہم کو فکر نہیں. ہم نہیں بتائیں گے بہنوں کو، بتانا ایک ایک کر کے بتانا. سال میں ایک بہن کو بھی اگر ہم بچا لیے نا اس گناہ سے تو انشاءاللہ مرتے دم تک کتنے کی بہنیں بچ جائیں گے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گا. ہم تو مر گئے، ہمارے مرنے کے بعد وہ بہنیں دوسروں کو سمجھاتے رہیں گی، صدقہ جاریہ بنے. تو میری ماؤں، میری بہنوں، ہمیں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرح فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے.